سورہ المائدہ کی 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پھر توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں انہیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ وقت آئے گا کہ اگر جو کچھ زمین میں اور اس کے علاوہ بھی اتنا ہی انہیں اور مل جائے تو چاہیں گے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ہم یہ سب کچھ دے کر جان چھڑا لیں، مگر پھر قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہیں سکیں گے اور وہ عذاب جو ہے نا وہ ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون یہی ہے جس کے گرد قرآن گھومتا، اکثر سمجھے محور ہے کہ وقت آنے والا جب ایک عدالت برپا ہوگی، تم اپنی ساری زندگی کا ریکارڈ لے کر وہاں کھڑے ہوگے، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ملے گا، وہاں اللہ کا عدل ہوگا اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس وقت کی فکر کرو۔ تو پہلی آیت جو اس میں آئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے، اس میں لفظ ایمان کا استعمال ہوا۔ میں اب بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہے کہ سچا ہے کہ مولوی صاحب کے وقت کہ آپ کہے کہ سچا ہے، یہ تصدیق ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا اصطلاح دین میں وہ امن سے نکلا۔ امن ہے کسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اسی لیے امانت کے کسی کے تقوی اور جانداری پر ہم اعتماد کر کے اس کے پاس مار رکھتے امانت۔ تو ایمان اس وقت ہوتا جب آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ آپ کے علم میں کوئی شخص آپ کو اطلاع دیتا، آپ اس کی صداقت اور اس کی دیانت پر اعتماد کر کے اس کی بات مانتے، وہ ایمان ہے۔ کوئی شخص آئے بازار سے، اس نے کہا وہاں دھماکہ ہو گیا، اتنے آدمی، ہم نہیں تھے وہاں، اس کو پرکھ کر کے یہ سچا، اس خبر میں اس کی کوئی غرض نہیں، وہ بات مانیں گے نا، وہ ہے ایمان۔ کسی کے اعتماد پر اس کی بات ماننا، جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی مانیں گے، وہ ایک صداقت ہے جس کی ہم تصدیق کریں، ایمان نہیں۔ کسی پر ہم نے اعتماد نہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھا۔ تو دین میں جو ایمان کی اصطلاح ہے نا، جس کے لیے بالغیب بھی آیا کہ بن دیکھے مان لیں، یہی انسان کی اصل خوبی ہے۔ دیکھنے کے بعد تو جانوروں کو پتہ چل جاتا کہ یہ چیز ہوگی، درندہ آ گیا مجھے پھاڑنے لگا، کچھ نہیں۔ انسان کی عقل کا کمال یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے نہیں بھی دیکھیں، کوئی دوسرا بتاتا ہے تو یہ تسلی کر کے کہ یہ شخص سچا، اور اس بات میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں، پھر اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور بنیاد اسلام کی یہ ہے، جن لوگوں کے مطالبے نہیں آنکھوں سے دیکھ کر مان لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نہیں، یہ مطالبہ پورا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی شوق تمہارا پورا کر، مگر فائدہ کیا ہوگا پھر؟ اس وقت تم کہو گے ہم نے دیکھ لیا، مان لیا، اللہ دوبارہ بھیج، نہیں۔ سارا امتحان ایمان کا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ایمان کو سمجھانے کے لیے کیسا دیکھیں نا بنایا منظر۔ جب حکم ہوا کہ لوگوں کو دین پہنچایا، آپ نے نبوت کا مسئلہ سمجھایا کہ سارا دین نبی پر اعتماد کے گرد گھومتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، لوگ نیچے تھے، وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھ رہے تھے، بلندی پر جو تھے وہ دوسری سائڈ بھی دیکھ رہے تھے۔ ایسی منظر کشی کی کہ عام لوگ نیچے کھڑے ہیں، یہ عالم غیب کو نہیں دیکھتے، نہ فرشتوں کو، نہ جنت دوزخ کو، نہ اللہ کو، یہ نیچے ہیں۔ جو بلندی پر کھڑا، اور نبوت کا ایک معنی ہے بھی ارتفاع، جس سے نبی نکلا نا، نبوت سے بھی لوگوں نے نکالا جس کو اللہ خبر دیتا، اور نبوت سے بھی نکالا کہ بلند، یعنی اتنی بلندی پر کھڑا ہوتا نبی، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان دکھاتا۔ اب حضور نے پوچھا کہ میں بلندی پر ہوں، میں دونوں طرفیں دیکھ رہا ہوں، پہلے پوچھ لیا کہ زندگی میں کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں ہمارے تجربے میں آپ کا جھوٹ آیا۔ تو آپ نے فرمایا اب میں اونچی جگہ پر ہوں، دوسرا جو ہے پہلو وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا، وہ لوگ عقل مند تھے نا، بعد میں رد کر دیا تو الگ بات۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات جو بلندی پر ہے وہ دونوں طرفوں کو دیکھ رہا، اگر وہ سچا اور زندگی بھر ہم نے دیکھا کہ وہ سچا ہے تو اس کی بات کیوں نہ مانے؟ یہ پہلے آپ نے ان سے اعتراف کرا لیا کہ نبوت کے مسئلے میں یہ بحث جو نا کہ کوئی دہری اور سیکولر کہہ دے ہمیں پہلے یہ چیزیں دکھاؤ، یہ نہیں ہوگا، وہ تو تصدیق کا مرحلہ۔ ایمان یہ کہ میرے کہنے پر مانو، صرف یہ تسلی کرو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا یا اس بات میں میرا کوئی فائدہ۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان ہی لائے، جنہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا رسول کا، ان سے کوئی خطاب نہیں۔
وہ بھگتے پھرے اپنے کیے کو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پوری طرح ہر کسوٹی پر پرکھ لو کہ اس شخص پر اعتماد ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسلمان ہی آیا تو کچھ متذبذب ہو گیا تھا دین کے بارے میں۔ اس نے کہا امام صاحب میرے دل میں بہت شک پیدا ہو گیا اسلام کے بارے میں۔ تو امام نے فرمایا یار تو سب چھوڑ، سیرت النبی کا مطالعہ کر، نبی علیہ السلام کی سیرت پر پھر ملنا۔ کچھ مدت کے بعد آیا، پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا امام کوئی شبہ نہیں رہا۔ فرمایا جو گواہ ہے اس گواہ کے بارے میں پہلے تسلی کرو کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی ایسا آدمی نا، میں نے سنا میرے دوست جی سے رستم علی صاحب جج چاہیے، تو وہ ریفریشر کورس کے لیے گئے تو ڈاکٹر انیس احمد جو تھے نا، وہ ان کے استاد سے اس وقت خورشید احمد صاحب کے بھائی، انہوں نے کہا جج صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں 30 دن آپ نے مسلمان بن کر نہیں رہنا۔ اگر تم کہو گے مسلمان اعتراض نہیں کرنا پھر نہیں سیکھ سکو، تم اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ قرآن پر، نبی علیہ السلام پر جو ہے نا آپ کے ذہنوں میں سوال، کوئی وسوسہ سب بیان کرو تاکہ ہم اس بارے میں تمہیں اطمینان دلائیں۔ بنیاد تو یہ بیج جو اس کو اگر گھن لگ گیا، ایمان میں شک شبے پیدا ہو گئے، پھر اسلام کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی؟ بنیاد جس پر یہ اتنی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے نا کہ عبادتیں ہیں، عقیدے ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، کہ سارا کچھ جو حکیم صاحب نمونے بیان کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں، یہی ایمان تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے تسلی کر لی کہ یہ شخص جو ہمارا رہبر پیشوا سچا، بالکل دیانتدار ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، اس سے زیادہ بے لوثت بے غرض کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسی پیاری باتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا، سلطنت قدموں میں اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، گھر جاتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، پانی کے سو۔ تو سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ اس لیے اللہ پہلے کہتا ہے کہ باقی باتیں سب بعد میں آپ لوگوں سے کریں گے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، پہلے ایمان کی فکر تو کرو نا۔ یہ بیج ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ پودا جو ہے نا بہت برگ و بہار لائے گا۔ اگر ایمان ہی نہیں، کوئی بات اثر نہیں کرے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہ یقین کرتے کہ وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رہبر ہے اور یہ بالکل صحیح رہنمائی کر رہا، ان سے بات کی، یہ ایمان ہے۔ آگے بات شروع، اتقوا اللہ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ پھر آدمی اپنے رہبر سے پوچھتا ہے کہ کس راستے پر چلوں، کدھر نہ جاؤں، کون سے موڑ ہیں جہاں میں برباد ہو جاؤں گا، ادھر نہیں مجھے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سلبی پہلو، تقویٰ میں ویسے تو سارا دین آ جاتا، مگر وہ جب اکیلا تقویٰ ہے اس کی بات۔ اب یہاں کئی چیزیں، اس لیے کیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ۔ تقویٰ قیادت سے نکلا بچنا، احتیاط، سنبھل کر چلنا۔ یہ صرف سلبی ہے، اس عید میں صرف اس سے جانا، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، بچنا۔ جتنے حرام ہیں، جتنی بری باتیں ہیں، سب اس میں آ رہی۔ اور بچنا صرف اس خیال سے، یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ اس سے یہ نقصان ہوگا اگر یہ کرو گے، اس سے یہ نفع ہوگا روزے سے، پھر نہیں، وہ اتقوا اللہ نہیں، صرف اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے اس چیز سے روکا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت میں نے پیش ہونا۔ جو اس لیے برائی سے بچے گا وہ اتقوا اللہ، صرف اللہ کے خیال سے وہ چھوڑا۔ اگر وہ کہتا ہے یہ نقصان ہو جاتا، کینسر ہو جاتا، یہ ہو جاتا، نہیں، پھر اتقوا اللہ نہیں، ٹھیک ہے آپ بچتے پھریں، مگر اللہ نہیں اس کا قدر نہیں۔ تو پہلی بات کہی کہ ایمان لے آئے ہو کہ پہلے محرمات اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرو، دور رہو، جو خطرے کی چیزیں ہیں، ڈینجرس ہیں، تباہ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے تقویٰ یہی ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، آدمی اس سے ڈرتا رہے، اس کا حکم مانے، نافرمانی نہ کرے۔ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ پہلے وہ برائیاں چھوڑو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اگر برائیوں میں غرق رہے تو پھر کیا اللہ پر تم ایمان لائے؟ تو اللہ